آج دفتر سے واپسی پر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ ہفتے کے آخری دن کا کام کا بوجھ اتنا تھا کہ مجھے دفتر سے نکلتے نکلتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ خیر، اگلے دن چھٹی تھی اور میرا نیند پوری کرنے کا مکمل ارادہ تھا، لیکن فلیٹ پر چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے دفتر سے واپس آ کر اپنا کھانا بھی خود تیار کرتا تھا۔ لیکن آج صرف آرام کرنے کا موڈ تھا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس لیے گاڑی کا رخ کے FC کی طرف موڑ دیا۔ 3 برگر کولڈ ڈرنک پارسل کروانے کے چکر میں 20 منٹ اور ضائع ہو گئے، لیکن اب فلیٹ پر جا کر کھانا بنانے کی فکر ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اگلے موڑ پر پہنچی، سڑک کنارے 4 خواتین کھڑی نظر آئیں۔ میں نے کچھ سوچ کر گاڑی روک دی اور شیشہ نیچے کرنے تک میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ وہ چاروں میرے قریب پہنچ گئی اور جلدی جلدی رٹے رٹائے انداز میں اپنا ریٹ بتانے لگی، جبکہ ایک خاتون خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو وہ مجھے سب سے قبول صورت اور جوان نظر آئی۔ سنو، تم ایک رات کا کیا لوگی؟ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ جتنے مرضی دے دینا صاحب، وہ اٹک کر کہہ رہی تھی اور وہ میری طرف آئی۔ میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا اور گاڑی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ برگر کھاؤ گی؟ میں نے اس کی طرف برگر بڑھایا جسے اس نے چھپڑ لیا اور کھانے لگی۔ میں نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ کب سے دھندا کر رہی ہو؟ آج پہلا دن ہے صاحب، میں نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کہنے لگی، صاحب جھوٹ بولوں تو ابھی مر جاؤں۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی، صاحب شادی ہوئی ہوتی شوہر نشہ کرتا تھا، پھر ایک دن کچھ غلط سلط کھا لیا اور مر گیا۔ اب اچھا بتاؤ کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میں حیران تھا کہ وہ کنواری ہے ابھی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میرا سوال سن کر اس کا ہلتا ہوا منہ ایک دم رک گیا۔ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، صاحب میری بات مانو گے؟ میں نے کہا، ہاں بولو۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، صاحب جو کرنا ہے یہاں گاڑی میں ہی کر لو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ اگر میں آج تک رات کھانا لے کر گھر نہ گئی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، تو ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس کی بات سن کے میرا دل لرز گیا۔ میں نے چلتی ہوئی گاڑی کو بریک لگا دی اور اس کے گھر کا راستہ پوچھ کر گاڑی کا رخ کیا، اس طرف موڑ دیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے کھانا اور ایک اسٹور سے مہینے بھر کا راشن پیک کروا کر اس خاتون کے حوالے کیا اور اس کو گھر چھوڑ کر واپس فلیٹ پر چلا آیا۔ میں حیران تھا ان سب باتوں سے جو میرے ساتھ ہوئی۔ اگلے دن دفتر سے چھٹی تھی۔ میں ایک خیراتی ادارے کے آفس چلا گیا، اس خاتون کے نام پتے کا اندراج کروایا اور اس کے ہر مہینے کے راشن اور امداد کا بندوبست کروا کر ہی گھر واپس آیا۔ شام کو جب بستر پر لیٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی ایک انسان کو بربادی سے بچا لینا ہی دل کے سکون کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریے گا، اس نیت سے کہ کوئی ایک انسان اس وجہ سے بچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔